بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور کچھ خبریں راولپنڈی سے، کیونکہ آج بہت ہی ایک اہم ترین پریس کانفرنس ہوئی راولپنڈی میں، جس میں آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم پہلی بار نمودار ہوئے، پہلی بار ظاہر ہوئے اور باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کرنا پڑی۔ دوسرے ان کے ساتھ تھے آئی ایس پی آر کے ترجمان، آئی ایس پی آر کے ڈی جی اور میجر جنرل بابر افتخار، جن کی پروموشن ہو چکی ہے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر۔ دونوں اہم عہدیداروں نے اور ملٹری لیڈرشپ کے اہم عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ پہلی پریس کانفرنس تھی باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اس طریقے سے آن کیمرہ پریس کانفرنس میں نے کم از کم پچھلے کئی سالوں سے میں نے نہیں دیکھی۔ ان سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید تھے، ان کی کبھی بھی اس طریقے سے پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار صاحب تھے، ان کی پریس کانفرنس کبھی بھی نہیں ہوئی۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھے، ان کی پریس کانفرنس بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اس طرح پیچھے چلتے جائیں، بہت کم ہے۔ ان کیمرہ سیشن تو ہوتا ہے، بریفنگز ہوتی ہیں، آف دا ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے، کچھ آن دا ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن کیمرے کے سامنے آ کے باقاعدہ طور پہ ریکارڈڈ جو پریس کانفرنس ہے وہ نہیں ہوتی، جو کہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہو اور دنیا سن بھی رہی ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو بولتے رہتے ہیں، وہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی کبھی بھی پریس کانفرنس نہیں کرتے، اور یہ پریکٹس جو ہے پوری دنیا میں اسی طریقے سے ہے۔ جو اہم ترین جو خفیہ ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے سربراہ جو ہیں وہ نہیں بولتے اس طریقے سے پریس کانفرنس میں آ کے، آپ امریکہ میں چلے جائیں، برطانیہ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، کہیں بھی۔ تو یہ تو ایک بہت ہی انیوژل تھا، اور اس کی وجہ کیا پیش آئی؟ دو موضوع تھے ان کے۔ ایک تھا ارشد شریف، ہمارے دوست ارشد شریف شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور بڑی ہی بے دردی سے ان کو مارا گیا کینیا میں۔ ایک موضوع یہ تھا، اور دوسرا موضوع تھا عمران خان، ایکسٹینشن، لانگ مارچ اور فوج کا کردار، اے پولیٹیکل، نیوٹرل، یہ تھا۔ یعنی کہ ٹوٹل مکمل طور پہ پولیٹیکل ایشوز تھے، سیکورٹی ایشوز اس میں نہیں تھے، پولیٹیکل ایشوز تھے سب کے سب۔ اور میرا پہلے تو میں اپنی بات بتا دوں، پھر اس کے بعد آتے ہیں اس پریس کانفرنس میں بھی اس کے کنٹینٹ پہ۔ امپیکٹ اس کا اچھا نہیں گیا، کیونکہ سیاسی پلیئرز کی، پولیٹیکل پلیئرز کی لڑائی ہے۔ پولیٹیکل پلیئرز جانے اور اپوزیشن جانے، حکمراں پارٹیاں جانے اور اپوزیشن جانے، ان کو اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے، اور اس میں ملٹری لیڈرشپ کو اس طریقے سے نہیں آنا چاہیے ایسے وقت میں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہمارا کردار اے پولیٹیکل کا ہے، نیوٹرل کا بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ اے پولیٹیکل کہتے ہیں تو پھر اس میں حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی میں نان پولیٹیکل پلیئرز کو نہیں آنا چاہیے۔ اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، کیونکہ معاملہ اس وقت یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اس وقت ارشد شریف کا جو قتل ہوا، انہیں شہید کیا گیا، اس سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، کیونکہ ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ ان کا قتل ہوا ہے، یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس میں سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات ہی اٹھتے رہیں گے۔ اب کمیشن بن چکا ہے، اناؤنس ہو چکا ہے کمیشن، ایک جی آئی ٹی بھی اناؤنس ہو چکی ہے، اس نے کینیا بھی جانا ہے، لیکن اس کمیشن نے ابھی تک کام نہیں شروع کیا، وہ جی آئی ٹی نے ابھی تک کام نہیں شروع کیا۔ اس سے پہلے اس طریقے سے وفاقی وزراء کی پریس کانفرنسیں پہلے ایک کرتے ہیں، پھر دوسرے کرتے ہیں، پھر تیسرے کرتے ہیں، پھر چوتھے کرتے ہیں، اس طریقے سے تواتر کے ساتھ یہ جو پریس کانفرنس ہیں، اور اس کا سیدھا اور اس میں خاص طور پہ ایک لائن دی جا رہی ہوتی ہے اور ایک نیریٹو دیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اس کا از خود پھر اس کا کاؤنٹر نیریٹو آتا ہے، اس کی وجہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اب یہ سوشل میڈیا پہ بھی، کیونکہ نیشنل الیکٹرانک میڈیا پہ تو اس پہ کوئی گفتگو اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کھل کے، سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے گفتگو، ڈیجیٹل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو پولیٹیکل پلیئرز کا معاملہ تھا، یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی وزیر دفاع کو، وزیر خارجہ کو، وزیر داخلہ کو، اور وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان فہد حسین کو، ان کو کرنی چاہیے تھی۔
یا پھر کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں حکمران اتحاد کے، ان کو کرنی چاہیے تھی. وہ جواب دیتے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ جواب دیتے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات. بہرحال یہ سوال ہوا بھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کی؟ کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنا موقف کھل کے بیان کر سکے، یا ان کے موقف کو سننے کے لیے تیار نہیں؟ کیونکہ ایک دن پہلے فیصل ووڈا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی رہنما تھے، وزیر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، اور وہ بھی انہی موضوعات پہ تھی، لانگ مارچ پہ اور ارشد شریف صاحب کے معاملے پر. تو انہوں نے بھی بہت ساری، کیونکہ اس کا بھی امپیکٹ کوئی اچھا نہیں گیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہوں اور بہت ہی ووکل قسم کے ہوں، اور وہ پیپلز پارٹی کو، مسلم لیگ نواز کو تیا پانچا کر چکے ہوں ماضی میں، اور وہ آ کے پریس کانفرنس کریں. پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس کی پریس کانفرنس ان کی پوری دکھائے، اور پھر مینج بھی پی آئی ڈی کرے، اور وہیں سے اطلاعات آئیں اور اس سے پس سوشل میڈیا پہ چلیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ظاہر ہے سارے نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ ایک تو تھا کہ اگر نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، پولیٹیکل پلیئرز جانے، کیونکہ جب آپ اے پولیٹیکل کہتے ہیں تو پھر پولیٹیکل پلیئرز کو کرنی چاہیے. اب آتے ہیں اس کے کانٹینٹ پہ. ارشد شریف صاحب کے معاملے پہ بات ہوئی. ارشد شریف صاحب کے معاملے کو جو ہوئی، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ جوڈیشل کمیشن اگر بن چکا ہے، جی آئی ٹی بن چکی ہے، تو وہ جی آئی ٹی کو کام کرنا چاہیے، ان کو اپنے ٹی او آرز خود بنانے چاہیے، جوڈیشل کمیشن کو اپنے ٹی او آرز بنانے چاہیے. وہ ایک پروسیس ہے اور اس کے مطابق آگے چلنا چاہیے. اس میں نہ تو کوئی میڈیا کو، نہ ہی پولیٹیشنز کو، اور نہ ہی نان پولیٹیکل پلیئرز کو اس میں اس طریقے سے آنا چاہیے. اگر شفاف تحقیقات ہونی ہے، اور نو کوشچن اباؤٹ اٹ کہ اس پہ، کیونکہ ایک اصطلاح کی جاتی ہے سب جوڈس معاملہ ہے، سب جوڈس معاملات میں نہیں بولنا چاہیے. اور میں بھی اس سلسلے میں کافی محتاط ہو چکا ہوں، کیونکہ اس میں ہر روز ایک نئے سے نیا پرت جو ہے وہ کھل رہا ہے، ایک نئی سے نئی ڈائریکشن آ رہی ہے، نئے سے نئے کردار سامنے آ رہے ہیں. اور آج بھی خرم اور وقار دو کردار جو ہیں وہ آ گئے. فارم ہاؤس کس کی ملکیت ہے دبے لفظوں میں پوچھا گیا، اور اس کا جواب جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں دیا گیا، کیونکہ دبے لفظوں میں بتایا گیا کہ وہ کسی ملٹری آفیشل کا ہے، یہ بھی کہا گیا. اور اس کے بعد اس کا جواب اس طریقے سے نہیں دیا گیا، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو فلر تھے، کہ کیوز، وہ کہتے ہیں کیوز جو ہیں وہ تھیں، ایک کیو، دوسرا کیو، تیسرا کیو. تو اس طریقے سے ایک تو یہ ہے. تیسرا پھر اس میں یہ کہا گیا کہ کس نے کہا تھا. اصل بات جو ہے کہ جی پاکستان ایک خطرناک ملک بن چکا ہے. تو میں یہ تو نہیں، کیونکہ ہمیں کسی کو نہیں پتا کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ بہیمانہ ظلم کس نے کیا ہے. وہ جس نے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر صورت میں، اللہ تعالیٰ خون کبھی بھی، جو جرم ہے کبھی چھپتا نہیں ہے، خون کبھی معاف نہیں ہوتا. وہ جس کا بھی دامن یہ خون کے دھبوں سے بھرا ہوا ہے وہ منظر عام پہ آنا ہے، وہ کوئی بھی ہے. کیونکہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ بہت دور ایک افریقی ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اور جو پاکستان سے ہزاروں میل دور ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو اس لیے اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے. لیکن یہ اس پہ زیادہ توجہ، کیونکہ تحقیقات شروع ہونی چاہیے فرام دا ڈے فرسٹ سے، دوسرے کنارے سے تحقیقات شروع نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت فوکس کیا جا رہا ہے آخری کنارے سے پکڑا جائے. تو کیونکہ اس کی وجہ کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ کسی ایک نہیں، ان کے ساتھ بہت سارے جو لوگ ہیں، سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ان کے کولیگز ہیں، وہ سب کے سب رابطے میں تھے. اس میں میں بھی رابطے میں تھا، اس میں عارف حمید بھٹی صاحب بھی تھے، اس میں حماد صاحب بھی تھے، اس میں سلمان اقبال صاحب بھی تھے، اس میں باقی پولیٹیشین جو ہیں، مراد سعید نے بھی بتایا ہے آج پریس کانفرنس کی شری مزاری صاحبہ نے، کیونکہ وہ بے شمار لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے. اس لیے ظاہر ہے وہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا تو تھے نہیں کہ ان کے ساتھ رابطے منقطع کرنے والی بات. تو انہوں نے کافی چیزیں، سینیٹر انور بیگ صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں اس طریقے سے. تو ان کو اب ایک اور بات کی گئی ہے کہ
وہاں پہ دبئی میں ان کو لک آفٹر کس نے کیا، اور دبئی میں لک آفٹر کس نے کیا، پھر دبئی سے آگے کینیا کس نے بھیجا. تو پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں ارشد شریف صاحب کی زندگی خطرے میں تھی. وہ جان سے خطرہ تھا، جان سے کم خطرہ تھا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ مقدمات درج ہوئے، 13 مقدمات ان کے خلاف درج ہوئے، 13 مقدمات، جن میں 5 مقدمات میں بھی اس میں شریک ہوں. تو 13 مقدمات جب درج ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک جو وارنٹ تھا، ایک وارنٹ میں آپ کو بتا دوں وہ کراچی سے جاری ہوا، ایک وارنٹ گرفتاری ان کا کراچی سے بھی جاری ہوا. تو میری بات ہوئی ارشد شریف سے، تو وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے نکل آیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں، اب یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، وہ شاید ہے جیو اور جنگ گروپ کے ساتھ تھا، کوئی ایشو وہاں سے نکلا تھا ایک وارنٹ ان کا بھی اور سلمان اقبال صاحب کا بھی. تو اس پہ بھی تو وارنٹ تو ان کے نکل رہے تھے، 13 مقدمات تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیٹیشن پینڈنگ تھی، اور جس دن یعنی کہ آج ان کی تدفین ہوئی ہے، ان کا نماز جنازہ پڑھا گیا، آج ہی کاز لسٹ میں ارشد شریف صاحب کے مقدمات تھے. اور وہ مقدمات جو ہیں وہ کہاں سے انیشیٹ ہوئے، وہ مقدمات کس نے درج کروائے اور کیوں کروائے، یہ ہے بنیادی بات، کیونکہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہیں سے ہی سارا معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ سے میں یہ پھر کہوں گا کہ یہ کون تھا جو یہ نیچے نیچے سے یہ سارے کام کر رہا تھا، اور ایک ارشد شریف جیسا بندہ جو ہے وہ سارے لوگ جو پرو آرمی، جو فائر پاکستان کے سفیر سمجھے جاتے تھے، جن کو میڈیا پاکستان کا میڈیا اور پاکستان سے باہر کا میڈیا جن صحافیوں کو اور جن میڈیا گروپس کو یہ کہتا تھا، یہ تانے دیتا تھا کہ یہ ٹاؤٹ ہیں فارغ پاکستان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے، یہ ٹاؤٹ ہیں ان کے، یہ ان کے بلکہ الزام لگاتے تھے ان کے کہ اس لیے اس کے باوجود یہ تمام کے تمام لوگ تو اسپوکس پرسن ان کو کہا جاتا ہے، یہ ترجمان ہے جی، خود ساختہ ترجمان ہے. ان میں یہ سارے نام جتنے بھی ہیں، اس میں عمران ریاض ہیں، اس میں ڈاکٹر معید یوسف ہیں، اس میں جمیل فاروقی ہیں، اس میں صابر شاکر ہیں، اس میں ارشد شریف ہیں، اور سمیع ابراہیم ہیں، عارف حمید بھٹی ہیں، عماد یوسف ہیں، ARY گروپ ہے، سلمان اقبال ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں. ان سب پہ تو یہی الزام تھا، اس کے علاوہ تو کوئی الزام نہیں تھا. وہ سب کے سب مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، ان سب کو کی پٹائی ہو رہی ہے، ان سب کو بے لباس کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ نیچرلائز تھی، وہ بھی کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں، کیونکہ ہم بھی ہیں، ہم افواج پاکستان کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ DGISI کو بھی اور DGISPR کو بھی، یہ ضرور DGISI کو، اور پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کو اس بات پہ، ایئر چیف جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں، پاک بحریہ کے سربراہ ہیں، کور کمانڈر ہیں، ان سب کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ یہ مقدمات انیشیٹ کہاں سے ہوئے اور کیسے درج کروائے گئے. کیونکہ ایک ہی متن جو ہے وہ پورے ملک میں پھیل گیا. پشین، مجھے کون جانتا ہے پشین میں، ارشد شریف کو کون پشین میں ایک تھانے میں جا کے پشین، دادو، ٹھٹھا، بدین، حیدرآباد، کراچی اور دور دراز علاقے، یہ سب کے سب. تو یہ ہے وہ چیز کہ کون دے رہا تھا، کیونکہ یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ارشد شریف صاحب بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں. جتنے بھی مقدمات جس نے بھگتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خلاف مقدمات کس نے درج کروائے. تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ کس نے یہ کیا، یہ رفٹ کس نے ڈالی، یہ کس نے یہ کام کیا، یہ دیکھنا ہے. یہ ہمیں تو پتہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے. اس لیے یہاں سے سلسلہ شروع کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، گتھیاں سلجھ جائیں گی کہ معاملہ ہوا کیا ہے. باقی کافی ڈیٹیلز ہیں پریس کانفرنس کی، اگلی جو کچھ چیزیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.